کنارے آکے جو ڈوبے ہیں ان کا دعویٰ ہے، کنارے آکے جو ڈوبے ہیں ان کا دعویٰ ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ساحل خرید لیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ساحل خرید لیتے ہیں، اور فقط خدا سے ہی انصاف کی امید رکھو، فقط خدا سے ہی انصاف کی امید رکھو۔ عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں، عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ساحل خرید لیتے ہیں، اور فقط خدا سے ہی انصاف کی امید رکھو۔ عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں، عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں۔ اور میری سوچ، میری فکر، شعر سنیں کہ شرف توصیف و ثنائے شہ بالا کر دیں، شرف توصیف و ثنائے شہ بالا کر دیں۔ لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا کر دیں، لفظ بیمار ہیں لے آئیے اچھا کر دیں۔ اور ہیں تصور میں در شاہ مدینہ کے قریب، ہے تصور میں در شاہ مدینہ کے قریب، خلد مل جائے جو اس وقت تو صدقہ کر دیں، خلد مل جائے جو اس وقت تو صدقہ کر دیں۔ لیجیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہوئی، میں اب اس عظیم الشان خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن سے میری مراد خطیب زمن، ماہر علم و فن، خطابت کی دنیا کے شہسوار اور نایاب خطیب، اپنی گفتگو سے عوام کو مزید ذہین بنانے کا ہنر رکھنے والی ذات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمیم رضا صاحب قبلہ مراد آبادی۔ میں حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں، حضرت اپنے نیک خواہشات سے، نیک خیالات سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ پورا مجمع ذرا مچل کر کے استقبال کریں، تڑپ پر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شمیم رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، ان چار مصروں کے ساتھ کہ یہ بگڑی خدا نے بنائی نہ ہوتی، یہ بگڑی خدا نے بنائی نہ ہوتی اگر آپ سے آشنائی نہ ہوتی، اگر آپ سے آشنائی نہ ہوتی، اور نہ انصار سرما لگاتا زمانہ، نہ انصار سرما لگاتا زمانہ، جو خاک اس میں طیبہ کی آئی نہ ہوتی۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت خاتم پیغمبراں، سید مرسلاں، فخر آدم و بنی آدم، فخر موجودات، احمد مختار، نائب پروردگار، سیدنا شفیع روز شمار، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدرسہ فیضان غوث اعظم کے بینر تلے آج جشن غوث الورا کا انعقاد کیا گیا اور آپ حضرات یہاں حاضر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور ایک شاعر کہتا ہے: چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، بس ایک شرط ہے، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، بس ایک شرط ہے، ہو نام لیوا غوث اعظم کا، ہو نام لیوا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں کس کا ہے دامن غوث اعظم کا. آج سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. اللہ تعالی نے اولیاء کرام کی عظمت قرآن کریم میں بیان فرمائی. جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کی عظمت کو بیان فرمایا. سید الازکیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا. مجھ سے قبل ایک پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا بڑا مختصر، اور انشاءاللہ العزیز میرے بعد بھی آپ حضرات مستقل بہترین خطابات سماعت کریں گے. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس، آپ کی سوانح حیات کے چند گوشے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں قیامت تک ایک عظیم سلطنت عطا فرما دی. اللہ نے ایک بڑی حکومت انہیں عطا فرمائی ہے. دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک ایمان والے اس دنیا میں موجود رہیں گے، تب تک سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اور چرچا کرتے رہیں گے. آپ اگر بغور پڑھیں اور دیکھیں تو حکومت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری حکومت اور ایک باطنی حکومت.
ظاہری حکومت کسی کو بھی مل سکتی ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، یہود اور نصارہ کسی کو بھی، نصرانی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، یہودی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، اور کافر بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ظاہری حکومت اور باطنی حکومت جسے روحانی حکومت کہا جاتا ہے، یہ روحانی حکومت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اسی سلطنت روحانیہ پر فائز سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کو دیکھا جائے تو پیدائش کے وقت بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، عجیب غریب باتیں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے وقت ظہور میں آتی ہیں۔ آپ کا بچپن یقیناً بے مثال بچپن ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مادر زاد یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا فرمایا۔ رحم مادر مہربان میں عبد القادر جیلانی ہیں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ولایت کا احساس اس وقت بھی ہو جاتا ہے، اور رحم مادر مہربان میں ہو کر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ پر احسان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پیدائش کے بعد جب زندگی کی منازل بڑھنے لگی تدریجاً سیدنا عبد القادر جیلانی زندگی کی ایک منزل سے دوسری منزل میں قدم رکھتے ہیں۔ 4 سال کی عمر شریف ہوتی ہے تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں گیا، قسم اللہ کی آپ کے پڑھنے کا حال بھی عجیب ہے، آپ کے پڑھنے کا عالم بھی عجیب ہے۔ استاد گرامی کے پاس پہنچتے ہیں اور استاد گرامی نے کہا پڑھو بیٹا عبد القادر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سیدنا عبد القادر جیلانی نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی۔ دیکھ کر کے نہیں، بغیر دیکھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 1 سپارہ پڑھ دیا، 2 سپارے پڑھ دیے، 3 سپارے پڑھ دیے، 4 پڑھ دیے، یہاں تک کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے مکمل طور پہ 18 سپاروں کی تلاوت کر دی۔ استاد کہنے پر مجبور ہو گئے، اے عبد القادر یہ تو بتاؤ بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ یہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم پوچھا گیا، اے عبد القادر یہ تو بتاؤ کہ تم نے ان پاروں کو حفظ کیسے کیا، ان سپاروں کو کیسے حفظ کر لیا، قرآن کریم کو اتنی مقدار میں کیسے یاد کر لیا؟ محترم حضرات، سیدنا عبد القادر جیلانی نے جواب دیا تھا، اے میرے محترم استاد گرامی، میری والدہ ان سپاروں کی تلاوت کرتی تھی اور میں نے رحم مادر مہربان میں ان سپاروں کو اتنا سنا کہ میں نے ان پاروں کو حفظ کر لیا اور یہ سپارے مجھے یاد ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے کا عالم یہ ہے کہ پہلے دن استاد گرامی حیران رہ جاتے ہیں۔ آخرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ہی نوازا۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے دائیں بائیں اور میرے سامنے فرشتے ظاہر ہوتے ہیں اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے گروہ طلبہ عبد القادر کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دو، ہوشیار خبردار، اے گروہ طلبہ جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتی شمیم رضا صاحب قبلہ حضرت عبد القادر جیلانی حضور شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے میرے دائیں بائیں
اور میرے سامنے فرشتے آتے اور فرشتہ اعلان کرتا، ندا کرنے والا ندا کرتا، مگر سوال یہ ہے کہ فرشتے کا کام اللہ کے رسول کے پاس وحی لانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، مگر عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم نہ نبی ہیں اور نہ رسول ہیں، ولی ہیں، پھر دعوی حضور غوث اعظم کس حد تک صحیح ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ تو میں جواباً یہ کہوں گا کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو غوث اعظم نے دعویٰ کیا، اس دعوے کی روشنی میں آؤ قرآن کریم کا 16واں سپارہ پڑھیں، اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ نمودار ہوا، گویا کہ جبریل امین حاضر ہوئے، آپ کے گریبان میں پھونکا یا آپ کے دامن میں پھونکا، بہرحال سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کے فرشتے کو دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام جناب ساجد رضا صاحب قبلہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، آپ میری بات پہ توجہ دیں، حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں، رسول نہیں، ولیہ ہیں، اور وہ اسرائیلی ہیں، اور علماء یہاں موجود ہیں، علماء فرماتے ہیں، فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسرائیلی سے محمدی افضل ہوتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام فرشتے کو دیکھ سکتی ہیں تو حضور سیدنا غوث اعظم محمدی ہو کر بدرجہ اولا فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں، ایک شاعر لکھنے والے نے لکھا کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا، مہم سر ہوئی ایک دم غوث اعظم۔ زندگی کے منازل بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سیدنا سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا یہ قدم ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، علماء اعظام فرماتے ہیں، جو اس وقت مجلس میں لوگ موجود تھے ان میں 313 اولیاء کرام کی مقدس جماعت تھی۔ تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اپنے سروں کو جھکا دیا، تمام نے برجستہ کا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، 313 اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اولیاء کرام اور علماء کرام کا بیان ہے کہ سیدنا غوث اعظم کے چہرے انور پر تجلیات ربانی کا ورود ہو رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قطبیت کا جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے، تاج غوثیت پیشانی پر سجا دیا گیا ہے، اور سیدنا سرکار غوث اعظم نے خود اشارہ فرمایا کسانی خلاتم بتراز عظم وتوجنی بتیجان الکمالی تبولی فی السماء والارض تقت وشاؤس السعادت قد بدالی۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبالی، اے لوگوں سنو میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین
دین ہے اور میری عظمتوں کے ڈنکے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بج رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان قیام قیامت تک جتنے آنے والے اولیاء کرام ہیں یا جتنے ان سے پہلے ہوئے ہیں، جو بعد میں ہونے والے ہیں، جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، تمام اولیاء کی گردنوں پر سیدنا سرکار غوث اعظم کا قدم ہے۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ وقت کا تقاضا ہے اور علماء کی فہرست طویل ہے، میں اپنی بات آخری بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ خراسان کی چوٹیوں پر سیدنا خواجہ غریب نواز نے، خراسان کی پہاڑی کی چوٹی پر خواجہ غریب نواز نے سنا اور کہا، اے غوث اعظم سرکار، آپ کا قدم میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہے۔ ہر ولی مانتا رہا اور تمام کے تمام اولیاء کرام کو سیدنا سرکار غوث اعظم کی آواز پہنچی، یہاں تک کہ بریلی کے تاجدار سیدنا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کو پڑھا تو سیدنا مفتی اعظم ہند کیا اٹھے، یا غوث اعظم، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ پتا چلا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی آواز سیدنا مفتی اعظم ہند کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مفتی اعظم ہند کی ولایت ثابت ہو گئی۔ اس لیے کہ ہر ایک ولی کے گردن پر سیدنا سرکار غوث اعظم کا قدم۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ تو بتاؤ بغداد کی زمین پر، سرزمین بغداد پر رہ کر کے غوث اعظم نے اعلان کیا، جتنے دنیا میں ولی تھے اس وقت سب نے سن لیا، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہونے والے ہیں ان تک بھی آواز پہنچی، تو غوث اعظم کے پاس ایسی کون سی طاقت، کس وجہ سے آواز پہنچی اور غوث اعظم نے آواز دی، تمام اولیاء کرام نے سن لیا ان کے اعلان کو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ پھر ہم دلیل نقلی کا سہارا لیتے ہیں اور ذرا اپنے ذہن کو اس طرف متوجہ کریں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَأَذِّنَ فِي الْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو پکارو اور لوگوں کو آواز دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہاں تو بیابان میں آواز دوں گا، تمام کے تمام ابھی کچھ آئے بھی نہیں اور کچھ آنے والے ہیں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کس طرح پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا، ابراہیم تم لوگوں کو پکارو، آواز دینا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ گئے ابراہیم اور حضرت ابراہیم نے پکارا، لوگوں حج کرنے کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تمام تک آواز پہنچائی گئی، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے ابراہیم کی آواز پر 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، جس نے اس سے زیادہ لبیک کہا وہ اس سے زیادہ مرتبہ حج کرے گا۔ گویا کہ 1 مرتبہ لبیک کہہ دیا تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ کہہ دیا تو 2 مرتبہ حج کرے گا، 3 مرتبہ لبیک کہا تو 3 مرتبہ حج کرے گا۔ ادھر حضرت ابراہیم نے آواز دی،
تمام لوگوں نے سن لیا. ادھر معزز سامعین حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لیا ہے. اور نبی فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو. اور حضرت بلال سے نبی نے فرمایا انی سمعت دفن علیک فی الجنہ، اے بلال میں نے تیری نعلین کی آواز کو یعنی جوتی کی آواز کو، جوتی کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے. نبی فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ میرے امتیوں میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے محبت کے ساتھ تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں. پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو قیامت تک کی آنے والی روحوں نے سن لیا. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ یا ساریۃ الجبل فرمایا. ساریہ نے میلوں دور کے فاصلے پر حضرت عمر کی آواز کو سن لیا. گویا کہ پتہ چلا جب ان کی آواز پہنچ سکتی ہے تو جن کا فیض غوث اعظم کو ملا ہے، سیدنا مصطفیٰ جان رحمت کا فیض غوث اعظم کو ملا ہے، تو جب آقا کی آواز پہنچ سکتی ہے تو غلام کی آواز بھی پہنچ سکتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہ تو نقلی ہے مگر اگر ہم آپ دیکھیں تو عقلاً اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فون کا دور ہے اور ٹی وی کا دور ہے، ریڈیو کا دور ہے. ایک آدمی امریکہ میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر بات کو نشر کرتا ہے اور ہندوستان میں فوراً آواز آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ مادی طاقت کا جب یہ عالم ہے تو روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جب مادی طاقت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات سن سکتا ہے تو یقیناً روحانی طاقت کے ذریعے سرزمین بغداد پر غوث اعظم فرمائیں اور تمام اولیاء کرام تمام روئے زمین پر ان کی آواز کو سن لیتے ہیں. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو عظیم مقام عطا فرمایا ہے. ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولیاء کرام میں سیدنا سرکار غوث اعظم کو ایک ممتاز فضیلت بخشی اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں تک کہ ان کے مریدوں کو، ان کے خلفاء کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان پر خاتمہ بالخیر ہونے کی سیدنا سرکار غوث اعظم کو بشارت بھی عطا فرما دی کہ غوث اے عبد القادر، تمہارا مرید، تمہارے مرید کا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. یعنی تمہارے مرید اور تمہارے مرید کا مرید اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ، یہ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. بہرحال وقت ہو رہا ہے اور میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.